دلہن قسط پہلی۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ افراہیم نے اپنی نئی نویلی دلہن سے پوچھا، جو 2 دن پہلے زبردستی اس کے سر پر تھوپ دی گئی تھی۔ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرانی سے الٹا سوال کر دیا۔ وہ اس کی حیرت پہ مزید حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ مطلب وہ جس پہ بیٹھ کر میں رات کو اپنے آفس کا کام کرتا ہوں۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا، وہ تو ہم نے اوپر سامان والے کمرے میں ڈال دیا، معصومیت سے کہا گیا۔ کیا میرا لیپ ٹاپ تم نے اسٹور روم میں ڈال دیا؟ کیوں؟ حیرت کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی تھا۔ وہ جی ہم کو لگا وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، ایسے فالتو میں یہاں پڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم اسے اوپر ڈال آئے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، جبکہ افراہیم کا بی پی اوپر جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ جاؤ ابھی جا کر میرا لیپ ٹاپ لے آؤ، اس نے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے کہا، جبکہ وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اپنا غصہ باہر نکالنے کی کوشش کی اور بے بسی سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ بانی نام کی آفت 2 دن پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، جسے دادی پوری دنیا میں سے ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے پکڑ کر لائی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے پاکستان میں دادی کو اپنے ہونہار بیٹے کے لیے، ہینڈسم پوتے کے لیے یہی ایک لڑکی ملی تھی، جس نے اپنی زندگی میں لیپ ٹاپ کا نام تک نہیں سنا تھا، جو انگریزی تو دور کبھی اردو اسکول بھی نہیں گئی۔ پتہ نہیں دادی کو اس بلا میں ایسا کیا نظر آ گیا جو انہوں نے اس جاہل لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا۔ اسے گونگی مٹی مادھو ٹائپ جیسی گاؤں کی لڑکیوں سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب نہیں بھی دیکھے تھے تو اس نے دیہاتی لڑکی کے بارے میں بھی تو کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے اپنی شادی کے بارے میں ابھی اچھے سے سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اور اگر سوچتا بھی تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کبھی نہ ہوتی۔ وہ ایک ایسی ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کو توقع کر رہا تھا جس کے سامنے متعارف کرواتے ہوئے گردن نہ جھک جائے بلکہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے، اور یہ لڑکی اس کے ہر خواب کو چکنا چور کرتی تھی۔ اس کے گھر پہ پورے حق سے قبضہ جمانے آ گئی، اور قبضہ جمانے کا حق کس نے دیا؟ اس کی اپنی سگی دادی نے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی اس کے سر پر تھوپ کر اس کی دادی محترمہ عمرے کے لیے نکل گئیں۔ بقول ان کے اس کی شادی ہی ان کی راہ کی رکاوٹ تھی، جو اب دور ہو گئی۔ ان کی رکاوٹ تو دور ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے راستے کا پتھر اٹھا کر سیدھا اس کے سر پر دے مارا۔ میں اپنے پوتے اپنے افراہیم کے لیے چاند سے خوبصورت پری جیسی دلہن لاؤں گی، اس کی دادی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ دادی کی اس بات پہ مسکرا دیتا تھا۔ لیکن زندگی میں پہلی بار اسے دادی کی یہ بات یاد کر کے صرف غصہ آ رہا تھا۔ دادی نے ساری زندگی اپنے پوتے کی پرورش کر کے اپنے سبھی قرض ایک ساتھ وصول کر ڈالے۔ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی کہ اتنی محبت تو میں اپنے کسی نواسے یا کسی اور پوتیوں کو نہیں کی جتنی محبت اپنے افراہیم سے کرتی ہوں۔ دادی کی اگر یہ محبت تھی تو اللہ جانے ان کی نفرت کی کیا حد ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسی محبت نبھائی اپنے لاڈلے پوتے کے ساتھ۔ ہاں، اس نے خود انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی پسند کی بہو تلاش کر کے لائیں، اور یہ اختیار بھی اس نے ان کے رونے اور واویلا مچانے پہ ہی دیا تھا۔ اس نے کتنے بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا حق انہیں دیا تھا، اور انہوں نے دنیا جہاں کی ان پڑھ جاہل لڑکی اس کے سر پر مسلط کر دی۔ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ماڈرن بہو نہیں بھی چاہتی تھیں تو انہیں کوئی بھی لڑکی انتخاب کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس گاؤں سے وہ اس کے لیے یہ لڑکی پکڑ کر لائی تھیں، اور اس پہ حکم صادر کر کے بولیں، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے اور اس کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ہونے والی دلہن تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، ایسی بہو تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی۔ وہ جس علاقے میں رہتی ہے وہاں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ یہ کچھ مخصوص جملے شادی سے پہلے دادی اس سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کی ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر سمجھ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے تو صرف دادی کے اپنے حساب سے، اور 70 سالہ پرانی دادی اور آج کی دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک کرسی لے کر اندر داخل ہوئی تو وہ حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس نے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس کی زوجہ محترمہ نے نگاہیں نیچے جھکا کر باادب طریقے سے جواب دیا۔
یہ تو کرسی ہے، اس کا ایک بار پھر خون کھولنے لگا۔ آپ ہی تو بولے تھے جس پہ بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی یہ معصومیت اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ مس بانی صاحبہ، یہ اس پہ میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دانت پیس کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس پہ بیٹھ کر جو چیز میں سامنے ادھر رکھتا ہوں اور جس پہ ایسے ایسے انگلیاں چلاتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مکمل طور پر اسے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ شاید اس طرح اس کی موٹی عقل میں کوئی بات جاتی۔ وہ مشین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شکر ہے کسی طرح تو سمجھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، وہ مشین، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وہ تو جی ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو، محترمہ، جبکہ اس کا حال ایسا تھا جیسے اسے کسی نے اندھے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ سکھانے کے لیے، لیکن کیوں؟ اس بار وہ زور سے چلایا۔ اس کے چلانے پہ وہ بہت گھبرا گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا اسے دھو دیں، جیسے وہ کوئی رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تم نے لیپ ٹاپ دھو دیا؟ اور اس کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکا تھا۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس بھولی بھالی لڑکی کا کیا کرے، جو 2 دن پہلے دادی جی اسے تحفے میں سونپ کر گئی تھیں۔ ایک بار اس کا دل چاہا کھینچ کر اس کے منہ پہ تماچا مارے، لیکن خود پہ قابو رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے کرتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بہت محبت کرنے والے ماموں نے اپنی یتیم بھانجی کو ایک بڑے پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بھیج دیا، مگر ماموں اس کا رشتہ کرتے وقت یہ بھول گئے کہ بڑے ڈگریوں والے یہ بڑے لوگ اپنے لیے کسی بڑی جیون ساتھی کا خواب دیکھتے تھے، اس جیسی ان پڑھ گنوار کے نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی تھیں، ہائے بانی، تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک دم فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ فلمی ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہیروئن کی ہی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں، اس کی زندگی میں بانی جیسی جاہل لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی اس کی زندگی میں۔ شاید ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے کئی خواب سجائے تھے، لیکن اس گھر میں آ کر اسے پتہ چلا خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار افراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے بہت رشک آیا اپنے آپ پہ، لیکن اس کی ساری سوچوں پہ پانی اس وقت پھر گیا جب اس پہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت یا محبت جو بھی تھا، اب یہی اس کا شوہر، اس کا جیون ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ رشتہ چاہے جن حالات میں جس وجہ سے بھی ہوا، مگر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ یک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا، لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار جس گھر میں جائے، پھر اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور یہی بات اس کے ذہن میں اپنے بچپن سے ہی بیٹھ گئی۔ وہ پوری کوشش کر گئی اپنے گھر کو بچانے کی، اس نازک ڈور کو قائم رکھنے کی۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر ضرور طے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کی ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ فائل پر تھی، لیکن اچانک قدموں کی چاپ سے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے اس کی وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی۔ اسے محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی۔ اس نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا، پھر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر دی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا یہاں، البتہ اس لڑکی کی نگاہیں خود پہ ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہو گئی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پہ نہ لا کر اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ جی وہ میں سونے آئی ہوں۔ اسے جھٹکا لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ، اپنا روم شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی بات اور تھی، کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے وہ پوری رات تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تم یہاں نہیں سوؤ گی؟ گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں جا کر سو جاؤ، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔
یہ بات کہنے میں اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دے، لیکن سچ تو یہی تھا، نہ اس نے اس رشتے کو قبول کیا تھا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر اسے خاموش نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے مغرور اور گبرو شوہر کے سامنے بامشکل اس نے اپنے آنسو روک کے رکھے تھے، لیکن اس کمرے میں آتے ہی اس کے آنسو کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت شکوے تھے اپنے ماموں سے، کیونکہ انہوں نے اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں، اگر وہ اپنے ہی گاؤں میں کسی غریب مزدور کے ساتھ شادی کرتی تو کیا خوش نہیں رہتی۔ وہ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ وہ محبت و عزت بھی ضرور دیتا جو اس کا حق تھا، لیکن یہاں اس شخص کے سامنے اسے اپنی عزت، نفس، خودداری، غیرت سب کچھ کچلنا ہوگا۔ اسے اپنے ماموں کے ساتھ ساتھ دور کہیں آسمان پہ موجود اس بستی سے بھی بہت شکوے تھے، جنہوں نے اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے بچپن میں ہی اس سے چھین لیا۔ پھر اس نے ساری زندگی مامی کی ڈانٹ، ان کی نفرت میں گزاری، اور اب بھی زندگی اس پہ مہربان نہیں تھی۔ یہ امتحانات کی گھڑیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سونے کا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی اکیلی نہیں سوئی۔ ماموں کے گھر پہ بھی اس کے کزنز اس کے ساتھ سوتی تھیں۔ اکیلے سونے میں تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اور یہ گھر بھی اس کے لیے نیا تھا، تو اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کا وہ پڑھا لکھا شوہر جس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اس نے کیا ایک بار بھی سوچا کہ اس کی بیوی کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے کتنی گھبراہٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے سوچا وہ اکیلے کیسے سوئے گی؟ کچھ بھی ہو جائے میں بھی اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے اکیلے سوتے ہوئے، لیکن میں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی۔ اس نے مستحکم فیصلہ کر لیا تھا افراحم کے پاس نہ جانے کا، لیکن جو رات کی تاریکی اور خاموشی بڑھتی گئی، اس کے فیصلے کی مضبوطی بھی کم ہوتی گئی۔ وہ اس کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے آپ پر پہلی بار اتنی شدت سے ترس آیا۔ مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبوری میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، یہ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہا تھا۔ زندگی کس قدر الجھی ہوئی تھی، کہاں آ کر وہ پھنس چکا تھا۔ زندگی میں کب کہاں اس نے ایسی غلطی کر دی جس کی اسے یہ سزا ملی۔ دروازے پہ کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تو ضرور وہی ہوگی۔ اب اتنی رات کو اس پہ کون سا آسمان گر گیا جو وہ اس طرح دروازہ پیٹ رہی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ جی اب کیا چاہیے محترمہ؟ اس نے سلگتے ہوئے پوچھا۔ وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی وہ ہم کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہا وہ غصے سے رو دے۔ اب کیا کرے؟ دادی جو اتنی بڑی ذمہ داری اس پہ سونپ گئی تھی، اس کا وہ کیا کرے؟ اوکے آ جاؤ، لیکن میں اپنا بیڈ تمہارے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کروں گا۔ باقی اس بیڈ کے علاوہ تمہیں اس کمرے میں جہاں سونا ہے سو جاؤ، اس نے خشک لہجے میں اس سے کہا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ نیچے فرش پہ اپنا بستر بنا رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور سر جھٹک کر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ پتہ نہیں دادی کس عذاب میں ڈال کر گئی تھیں اسے۔ اس کی خوشحال سکون والی زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آ کر ٹپک گئی؟ اس کا سکون غارت کرنے کہاں وہ دن تھے جب کالج کی لڑکیاں اس پہ یہ جان چھڑکتی تھیں، اس کی آواز سننے کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ آفس میں بھی کئی لڑکیاں اس سے اپنی پسندگی کا اظہار کر چکی تھیں، لیکن وہ یہاں کہاں آ کر پھنس گیا؟ اس کا دل چاہا ابھی اسے اس کمرے سے تو کیا، اس گھر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا ابھی کہ ابھی دادی کو فون کر کے بتائے اسے ان کی محبت سے لائی ہوئی یہ انمول گڑیا بالکل نہیں چاہیے، وہ جہاں سے اسے لائی تھیں وہیں جا کر اسے واپس پہنچا دیں۔ لیکن دادی چونکہ سفر میں تھیں، اس لیے دور بیٹھی اپنی اس بوڑھی دادی کو وہ یہ صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی 22 دن کے بعد تو انہیں آ ہی جانا تھا۔ وہ ان سے صاف صاف کہہ دے گا کہ اسے ان کی یہ سگڑ ہونہار ہر کام میں ماہر بہو نہیں چاہیے، لیکن 22 دن تو دور، وہ اسے 22 سیکنڈ بھی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا؟ اس سے شدید غصہ تھا دادی پہ، پھر خود پہ بھی اور اس لڑکی پہ بھی، اور اس غصے میں جانے کب نیند کی دیوی اس پہ مہربان ہو گئی۔ صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی،
بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ سے نیچے گئی۔ شکر ہے جو وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی صبح کا آغاز اس کا منہ دیکھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بستر کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ منہ ہاتھ دھوئے اور فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ وہ لڑکی اسے ڈرائنگ روم میں ٹی وی صاف کرتی ہوئی نظر آئی۔ اسے ڈر لگا کہیں وہ ہے بے وقوف لڑکی ٹی وی کو بھی نہ دھو دے۔ وہ کچن میں چلا گیا، جبکہ اس لڑکی کی نظریں خود پہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کچن میں ٹیبل پہ اس کی زوجہ محترمہ نے پہلے آملیٹ اور دودھ کا گلاس تیار کر رکھا تھا، اور کچن کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی کی ہر کام میں ماہر بہو نے بڑی مشقت کے بعد یہ ناشتہ بنایا، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا، مگر وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تب ہاتھ لگاتا جب وہ اسے بیوی کا درجہ دیتا۔ جب اس نے اس لڑکی کو قبول ہی نہیں کیا تھا تو پتہ نہیں وہ گھریلو بیویوں کی طرح گھر کے کام کیوں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کا بنایا ہوا آملیٹ مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ اپنی اس عجیب و غریب شادی سے پہلے بھی وہ اپنے لیے ناشتہ خود ہی بناتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا اور کنگھی کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ٹی وی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کا کباڑہ کرنے میں لگی تھی۔ محترمہ اس پر ناگواری سے بھرپور نگاہ ڈال کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ پیارے ناظرین، دلہن کی دوسری قسط اگلے دن ملاحظہ فرمائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل لولی اینجل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔